مظہر. اینڈ آج ہم فیوچر سرو اوورسیز ایجوکیشن سروسز کے CEO دی فاؤنڈر آف فیوچر سرو مسٹر سیف اللہ خان سے کچھ باتیں پوچھیں گے. وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا ویژن, دا مشن اینڈ دی آبجیکٹیوز آف دس ہیوج امپائر. سو سر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. سر, آپ ہمارے ویورز کو پلیز بتائیں کہ وٹ میڈ یو تھنک ٹو اسٹیبلش دس ہیوج امپائر فیوچر سروس. السلام علیکم. سب سے پہلے میری طرف سے سارے ویورز کو سلام. فیوچر سرو جو ایجوکیشن سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بہت زیادہ چیزیں تھیں, لیکن پھر سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ میں خود بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں. ان دی سینس کہ میں پاکستان سے میں نے پڑھا ہے, میں نے مینجمنٹ کی ہے 2004 میں. پھر میں UK گیا ہوں. تو مجھے پتہ چلا ہے ادھر کہ چیزیں کیا ہوتی ہے, کس طرح چلتی ہے باہر. آئی وانٹڈ ٹو بی اے بیرسٹر, لیکن مجھے جینون جو کیریئر کاؤنسلنگ وہ نہیں ملی. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جب میں نے مینجمنٹ کی ہے پاکستان سے, اس کے بعد میں UK گیا ہوں. UK سے میں نے مینجمنٹ کی ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ. پھر باہر میں نے خود یہ چیزیں دیکھ لی ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں باہر. جب ان کا کوئی کورس سلیکشن غلط ہوتا ہے, یا وہ اس طرح باہر جاتے ہیں کہ کوئی ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ آپ باہر جائیں, پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آپ کو ٹھیک ہے, بہت زیادہ چیزیں باہر ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ جو ایفرٹس کرتے ہیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں لوگوں کو. لیکن اس چیز کی ضرورت اس وجہ سے میں نے پرسنلی محسوس کی ہے کیونکہ ہمارا بہت زیادہ ٹیلنٹ باہر ظاہر ہو رہا ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ لوگوں کو ادھر مسلیڈ کیا جاتا ہے, سبز باغ دکھاتے اسٹوڈنٹس کو. جو فیوچر سر ہم نے جو ابھی شروع کی ہے, اس طرح بہت زیادہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک بچے نے FAC کیا ہوتا ہے, تاکہ وہ ہمارے پاس آتا ہے, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ باہر کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے پاس نہ کوئی وہ اتنا وہ کلیئر ڈائریکشن, نہ کوئی اس طرح ویژن ہوتی ہے کہ ان کو پتہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں باہر جا کے میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اسٹڈی کنٹینیو کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, فائنینشیل مینس کیا ہوں گے, ریسورسز کیا ہوں گے, کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی. تو فیوچر سر مین ایم ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈائریکشن کلیئر گائیڈنس دیں. ٹھیک. تو سر لائک آپ نے خود جیسے کہ بتایا ہے کہ آپ گئے تھے, UK گئے تھے, تو وہاں پر آپ کو بھی بہت زیادہ سفرنگس تھیں. تو مطلب فار ایگزامپل آپ کو وہاں پہ کیوں کورس چوز کرنے میں پرابلم ہوئی تھی؟ آپ تو بیرسٹر بننا چاہ رہے تھے آلریڈی, تو مطلب آپ کرائٹیریا میٹ نہیں کر پا رہے تھے, اور واٹ؟ اس میں یہی تھا کہ میں گورنمنٹ کالج پشاور سے میں نے BA جب میں کر رہا تھا, تو میں پولیٹیکل سائنس اینڈ لا, یہ کمبینیشن میں نہیں تھی. اس وجہ سے میں یہ چاہتا تھا کہ میں آگے کوئی اس طرح کورس کر لوں تاکہ میں بیرسٹر بن جاؤں. تو پھر ایز آئی سیٹ کیوں اس طرح جنرل کیریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ملی ہے. اس کے بعد بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار رہا, لوگوں سے مشورے کرتا رہا. کوئی کہہ رہا تھا نہیں آپ UK نہیں جا سکتے ہیں, آپ کو یہ مسئلے ہوں گے, وہ مسئلے ہوں گے. تو پھر اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر پایا میں. تو اینڈ پہ مجھے یہ ہوا ہے کہ میں کوئی اس طرح کورس میں جانا چاہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میری پرسنالٹی کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ میں مینجمنٹ کی طرف بھی گیا ہوں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, کیونکہ میں خود بھی پیپل مینجمنٹ پرسن ہوں. میں یعنی ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم ڈیولپمنٹ, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ساری چیزوں میں نے باہر بھی بہت کام کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اس فیلڈ کی طرف گیا ہوں. باقی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی مطلب کوئی مس فٹ تھا, یہ نہیں تھا, لیکن یہ کہ کوئی ٹائم پہ کوئی کاؤنسلنگ نہیں ملی ہے. ہاں جی, بس یہ امپورٹنٹ چیز ہے نا. تو سر آپ نے جب باہر جا کے بس اب پھر آپ نے ایک مطلب ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کا روڈ میپ جو ہے وہ مینجمنٹ ہی ہے. اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ آبویسلی ادھر کی جاب مارکیٹ کو بھی تو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے, تو اس میں آپ کو پھر کیا چیلنجز اور ہرڈلس تھے؟ مینجمنٹ باہر UK میں اسپیشلی پورا سسٹم ہی مینجمنٹ پہ چلتا ہے. اس میں مینجمنٹ بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتی ہے. اگر آپ نے مینجمنٹ کی ہے باہر UK میں, پھر آپ پروفیشنل لائف میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پروسیجر سے گو تھرو ہونا پڑتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. میری تو خوش قسمتی یہی تھی کہ میں جب مینجمنٹ کی ہے تو مجھے ایک فرم میں مجھے جاب ملی ہے, ادھر ریکروٹمنٹ فرم میں, جو سیکیورٹی ریکروٹمنٹ فرم میں ہے, مجھے جاب ملی ہے نیوکاسل اپون ٹائم. وہ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ تھی. اوبیسلی اس میں بہت زیادہ ہائرنگ, فائرنگ, سلیکشنز, یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی تھی. تو اس سے مجھے کافی فائدہ ملا ہے, کافی ایکسپیرینس مجھے ملا ہے کہ کیسے ہائرنگ ہوتی ہے, کیسے فائرنگ ہوتی ہے. اس میں یہ کہ اس میں ہماری کمیونٹی کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ان دنوں جب میں ریکروٹمنٹ کا کام کر رہا تھا
ادھر اس کمپنی میں جاب میں کر رہا تھا, تو اس میں یہی تھا کہ جو ہمارے جتنے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس ادھر آ رہے تھے ان کو جابس مل رہے تھے, کیونکہ دینے والا تو پروردگار کی ذات ہے, ہم انسان ایک وسیلے ہی بنتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس میں یہی ہے کہ بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی جابس مل رہے تھے, اور یہی ہے کہ وہ ایزی جاب تھا, آپ سائٹ پہ جائیں, آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کام بھی کر رہے ہیں. تو 100 and thousands آف اسٹوڈنٹس کو وہ جابس مل گئی ہے جو نیو کاسل اپون ٹائن میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا. ایگزیکٹلی. تو سر اب آپ کو جیسے پتہ ہے اس ٹائم ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اینڈ دے آر ویری انتھوزیاسٹک. ان کو باہر جانے کا ایک کریز ہوتا ہے کہ ہم نے بس پڑھنے جانا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے. جیسا کہ یو ہیو آلریڈی مینشن کہ آپ کو کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر اسٹیپ پر, آپ کو ڈسپلن چوز کرنے کے لیے کاؤنسلرس کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے ویورس ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کہ باہر کے ملک جانا لائک اٹس obviously it's not a piece of cake, تو ان کو کس کس چیز کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر کوئی اسٹوڈنٹس باہر جانا چاہیں, باہر جانا کوئی بری بات نہیں ہے, بالکل نہیں, لیکن ٹائم از ویری امپورٹینٹ. یعنی اگر آپ باہر جانا چاہیں پہلے آپ اپنے ایمس کو دیکھیں کہ میں باہر کیوں جانا چاہتا ہوں, صحیح ہے, اور ٹائمس کیا ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ دیکھیں اگر کوئی سے فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ سے FSC کے بعد باہر جانا چاہتا ہے, ہاں جی, اس میں یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ FSC کے بعد اگر وہ باہر انڈر گریڈ جس کو کہتے ہیں ادھر اس نے کرنا ہے باہر سے, تو وہ 3 سال کا کورس ہوتا ہے. اچھا, منیمم فیس ہوتی ہے 12,000 پاؤنڈ ایچ ایئر, تو 36,000 پاؤنڈ یہ ہو گئے, اور ساتھ ہی 400-500 پاؤنڈ ایک اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہوتے ہیں, جس میں رینٹ جو ریٹس ہوتے ہیں, بلز ہوتے ہیں, بلز میں الیکٹریسٹی ہے, گیس ہے, پھر فوڈ ہے, پھر کچن کا خرچہ ہے, اور ساتھ ہی ٹریولنگ ہے. یہ سب کچھ ملا کے 400-500 پاؤنڈ پر مہینہ یہ بنتا ہے. تو سال کا یہ بن جاتا ہے کوئی 4800 5,000 پاؤنڈ یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو 17-18,000 پاؤنڈ اگر انڈر گریڈ پہ کوئی باہر جانا چاہیں, اور جس بچے کا فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ نہ ہو فائنانشلی, بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم پرسنلی لوگوں کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں انڈر گریڈ پہ کہ آپ BS ادھر سے کر لیں, اس کے بعد باہر جائیں, آپ کے لیے ایزی ہوگا. کیونکہ فیوچر سر میں ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی وہ ٹریڈیشنل کنسلٹنسی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو پکڑ کے باہر بھیج رہے ہیں. اس طرح نہیں کر رہے ہیں, ہم اسسمنٹس کر رہے ہیں, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی ہم جا رہے ہیں. اگر اسسمنٹ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ یہ لڑکا پورا اترتا ہے, دین وی کین پش ہم ٹو گو ابراڈ. اس میں دوسرے یہ ہے کہ سے فار ایگزامپل اگر کسی نے BS ادھر سے کیا ہوا ہے, تو پھر ہم اسسمنٹ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس لڑکی کا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر سے فار ایگزامپل وہ باہر جانا چاہتا ہے BS کے بعد, تو اٹ کین بی آئیڈیل ڈیسیجن. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے لیے 1 سال باہر پڑھنا ہوتا ہے, اس کو ایکسپوجرز بھی ملتی ہے, ایزی بھی ہوتا ہے 1 سال باہر پڑھنا. تو کمپیئر ٹو انڈر گریڈ ہم اسٹرانگلی سجیسٹ کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ جو رجحان دیں وہ پوسٹ گریڈ پہ وہ دے دیں. اور لیکن انڈر گریڈ پہ جانا بھی کوئی وہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز لڑکے کا فائنینشیل جو ہے نا بیک گراؤنڈ تھوڑا بہت اسٹرانگ ہو, فیملی کی طرف سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے. اچھا, تو سر اس کے علاوہ آپ اور کیا, آپ فیوچر سرو اوورسیز ایجوکیشن سروسز کا جو ایک ویژن ہے, ایک بہت ہی براڈ ویژن ہے, یہ وہی بات ہے ایک شارٹ ٹرم کا پروجیکٹ نہیں ہے, تو آپ کیا اسٹوڈنٹس کو اور بتانا چاہیں گے فیوچر سرو کے ویژن کے حوالے سے؟ فیوچر سر میں مینلی 3 ایریاز میں کام کر رہے ہیں, جو ایک کیریئر کاؤنسلنگ ہے, ایک اسکلز ڈیولپمنٹ, انٹرنیشنل ایکسپوجرز ہیں. 3 ایریاز میں ہم کام کر رہے ہیں. اس میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے, اس میں یہ ہم نہیں کر رہے کہ ہم ٹریڈیشنل کنسلٹنسیز نہیں ہے. ہم نہ کیش ہینڈلنگ ادھر کرتے ہیں, نہ ہم لوگوں کو سبز باقی ادھر دکھا رہے ہیں کہ آپ باہر جائیں, آپ یہ ہو جائے گا, وہ اس طرح ہم نہیں کرتے ہیں. ہم جو فیکٹس ہے انہی فیکٹس کے بنا پہ ہم وہ آگے اسٹوڈنٹس کو ہم پش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باہر جانا ایز آئی سیڈ, اس میں یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس باہر جاتا ہے تو یہ کوئی بری ڈیسیجن ہو, یہ اس طرح نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں باہر جاؤں گا, میں نے پڑھنا بھی ہے. اگر آپ باہر نہیں پڑھتے, آپ باہر جاتے اس ایم سے جاتے ہیں کہ میں باہر صرف جاب کر لوں گا, میں پڑھائی نہیں کروں گا, آپ ادھر ہی سے آپ کا کیریئر جو ڈسٹرکشنز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ باہر اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاتے ہیں. اگر آپ باہر نہیں پڑھتے, آپ صرف کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کو امیگریشن میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا, آپ یونیورسٹی نہیں جاتے, یونیورسٹی ہوم آفس کو رپورٹ کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا ہوا ہے لیکن وہ یونیورسٹیز نہیں آیا ہے. تو اس وجہ سے امیگریشن کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہے. تو بیسٹ یہی ہے کہ جو بھی باہر جانا چاہیں وہ کم از کم ان کے پاس صحیح کاؤنسلنگ ہو, پتہ ہو ان کو کہ میں نے باہر جانا ہے, میں نے کون سے کورس میں جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, باہر فیس کیا ہوگی, اس کی کوئی میرٹ اسکالرشپ ہوگا نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے. اگر آپ
اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹس اس طرح باہر جاتا ہے جن کے پاس یہ ویلڈ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, ٹرسٹ میں وہ اسٹک ہو جاتا ہے باہر, بہت مشکل ہوتا ہے باہر یہی ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر بندے کے 200 کام ہوتے ہیں باہر. بالکل ایسے ہی ہے. تو سر ایک رانگ پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ بس اسٹوڈنٹ ویزا ہے, جیسے بھی ہے بس ہم نے نکلنا ہے یہاں سے, ابراڈ جانا ہے, وہاں جا کے بس جاب مل جائے گی. تو ڈو یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دا جاب مارکیٹ دیئر؟ دیکھیں اس میں جو ہماری باہر ریپوٹیشن ہے پاکستانیز, میں تو باہر یونیورسٹی میں بھی جب سے پروجیکٹ میں نے شروع کیا میں گھومتا پھرتا ہوں, بہت بری ریپوٹیشن ہے. اس میں ریزن یہ ہے کہ ہمارے مارکیٹ میں ایسے لوگ انوالو اس میں کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو بھیج دیتے ہیں بیچاروں کو کہ ان کو نہ انگلش آتی ہے نہ ان کی اتنے ایکسپوجرز ہوتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے ایف اے سی لیول کے ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ ادھر سے ایف اے سی جب وہ کر لیتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے مارکس جو ہے 925 950 اس کے مارکس ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ جا رہا ہے اس کی انگلش اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, بچے کی عمر بھی بہت کم ہے, یہ باہر جا کے کیسے سروائیو کرے گا. ہم پھر بھی ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں, ان کو ورغلاتے ہیں کہ آپ باہر جائیں. کیوں؟ کیونکہ کنسلٹنٹ کو جو کمیشن ملتا ہے یا جو بھی ان کو پیسے ملتے ہیں وہ تو مل جاتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کا کیریئر تو تباہ ہو گیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کیسے سروائیو کرے گا انڈر گریڈ 3 ایئرس, کہ ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے ہیں, مینز نہیں ہوتے, تو کیا وہ اسٹوڈنٹ کیا کرے گا باہر. بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس طرح اسٹوڈنٹس کو جاب ڈھونڈنا, اس کو اپنے آپ کو ٹریک پہ لانا. کیونکہ اسٹوڈنٹس اگر باہر جاتے ہیں وہ ادھر کسی نے زمین بیچی ہوتی ہے, کسی نے کسی سے ادھار لیا ہوتا ہے, ان کو بھی ریکور کرنا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ذہن پہ. تو میرے خیال سے یہ ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس طرح اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج رہے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ لاسٹ ہو جائے گا. اگر ایک اسٹوڈنٹس کا کیریئر سائڈ افیکٹ ہو رہا ہے یا ہیومن سائڈ ان دی سینس کہ وہ اسٹوڈنٹ لاسٹ ہو جائے گا, اس نے تو لاسٹ ہی ہونا ہے. دیکھیں اگر ایک اسٹوڈنٹ باہر یونیورسٹی جاتا ہے, وہ انڈر گریڈ پہ بار بار میں اس وجہ سے مینشن کر رہا ہوں کہ اگر اس کی 12,000 فیس ہے تو فرسٹ ایئر 3 ایئرز ہے 36,000 پاؤنڈ ہو گئے. پہلی جو ترجیح ہے اسٹوڈنٹس کو یہی ہے کہ میں باہر جاؤں اور یونیورسٹیز انرولمنٹ میں ہو جائے. جو ہی آپ کی انرولمنٹ ادھر ہو جاتی ہے تو یونیورسٹیز پھر آپ کو اسکیجول دے دیتی ہے کہ آپ کی ریمیننگ جو آپ نے فیس دی ہوتی ہے, سے فار ایگزامپل فرسٹ ایئر کی فیس 12,000 میں سے آپ نے 4,000 پاؤنڈ دی ہے, یونیورسٹی آپ کو کہہ دیتی ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد آپ نے 3,000 پاؤنڈ دینے ہیں. تو اسٹوڈنٹ جب 3 مہینے آ جاتا ہے اس کے پاس وہ لیٹر جو ہی وہ دیکھ لیتا ہے تو ان کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹی جانا چھوڑ دیتا ہے, اور یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہوم آفس کو بھیج دیتا ہے. تو ادھر سے ہی اسٹوڈنٹس کا جو کیریئر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ جو انڈر گریڈ والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اسٹڈیز پاکستان میں کمپلیٹ کر دیں, بی ایس پاکستان سے کر لیں جن کی فائنینشیل سرکمسٹانسز اسٹرانگ نہیں ہے. اور جو کنسلٹنٹس آپ کو باہر یہ سبز باغ دکھا رہے ہیں, پشتوں میں اس کو کہہ رہے ہیں شنبگونا, جو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ باہر جائیں آپ پھر آپ پیسے کما لیں گے اسپیشلی انڈر گریڈ پہ, یہ ممکن ہے لیکن بہت مشکل کام ہے, کیونکہ بچے کا عمر اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ باہر جائیں اور یہ ساری چیزیں باہر وہ اپنے بلبوتے پہ کریں. تو سب سے بیسٹ یہی ہے کہ وہ آپ جینون کیریئر وہ کاؤنسلنگ کی طرف جائیں. آپ کو کم از کم کوئی اس طرح بتانے والا تو ہوگا کہ بھئی آپ باہر جا رہے ہیں, آپ نے باہر کیا کرنا ہے. اگر آپ نے اس طرح باہر ڈیسیجن نہیں لیے کہ آپ باہر گئے, ایک بار جب آپ باہر گئے تو اس طرح بہت زیادہ کیسز میں نے دیکھ لیے کہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتے تھے وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بینگ اے کنسلٹنٹ دیکھیں ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مس لیڈ کر دیں, ہم لوگوں کو ورغلائیں, ہم لوگوں کو سبز باغ دکھائیں. ہم نے ایک اسسمنٹ ایلیجبلٹی کرائٹیریا پہ جانا ہے, اس کے تھرو لڑکے کو ہم نے صحیح سجیشن دینی ہے کہ آپ باہر جائیں گے آپ کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو کیا کیا سکلز چاہیے باہر جب آپ جائیں گے. سے فار ایگزامپل آپ کو انگلش سکلز چاہیے, جو آپ انگلش یعنی ڈرائیونگ آپ کو چاہیے, آئی ٹی ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس سکلز ہے وہ چاہیے. اگر آپ نے پارٹ ٹائم جاب کرنی ہے کسٹمر سروس سکل چاہیے. اگر آپ کو اور بھی پارٹ ٹائم جاب پہ آپ نے جانا ہے, ادھر بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہیں, جس طرح کہ آپ نے ٹیک میں کام کرنا ہے, ریسٹورنٹس میں کام کرنا ہے, یہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہے. کیونکہ باہر آپ جائیں گے ادھر یہ نہیں ہے کہ آپ آفس میں جا کے آپ کو کوئی جاب ملے گی. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈی موٹیویٹ کریں, کیونکہ ہم نے جو فرم کھولا ہے اس وجہ سے کھولا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں بتائیں جو ادھر حقیقت ہے. کیونکہ اس مارکیٹ میں پچھلے 18-19 سال سے میں خود بھی کام کر رہا ہوں, مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ ادھر کیا کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو سر ون لاسٹ کویسچن,
what do you think the importance of English language is? کیونکہ ہمارے بچوں کو یہاں پر لگتا ہے کہ بس ہم نے IELTS یا سبسٹیٹیوٹس کو پاس کر لیا ہے، بس ہمیں انگریزی آ گئی ہے. دیکھیے اگر آپ نے ویسٹرن جانا ہے، یوروپین کنٹریز میں جانا ہے، اسپیشلی UK اور جو اوبیسلی کینیڈا بھی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہے، USA ہے، آسٹریلیا ہے، اس طرح ممالک میں اگر آپ نے جانا ہے تو انگلش از ویری امپورٹینٹ. اگر آپ کی انگلش اچھی ہے، ٹرسٹ میں آپ کو نہ لیکچرس سمجھنے میں مشکل ہوگی اور نہ ہی آپ کو جاب ڈھونڈنے میں. کیونکہ باہر جو ہے نا ہائی پیڈ رینکنگ جو جابز ہوتی ہیں ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی انگریزی اچھی ہوتی ہے. اگر آپ کی انگریزی ٹھیک نہیں ہے یا ٹیکنیکلی اس میں بہت زیادہ مسٹیکس ہے، گرامیٹیکل پرابلمز ہے اس میں، یا اس میں فلوئنسیز نہیں ہے، یا اسپیکنگ میں کوئی ایشوز ہے، تو آپ انگریزی کو فکس کر کے جائیں. کیونکہ اگر آپ کی انگریزی نئی اسٹیک نہیں ہوتی ہے، آپ کی جاب ہو جاتی ہے، یا پاکستانیز یا بنگالیز، انڈین، آپ نے کام انہی کے ساتھ کام کرنا ہے. پھر یہ لوگ آپ کی ایکسپلوٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ادھر، کیونکہ منیمم ویج آج کل UK میں جو ہے وہ £9.50 پر آور ہے. وہ اس وقت آپ کو ملتی ہے جب آپ کی انگریزی اچھی ہو. اگر آپ کی انگریزی اچھی نہیں ہے، آپ پاکستانی، انڈین، بنگالی کے ساتھ آپ کام کریں گے، آپ کو ملتی ہے £5 £6 کیش اینڈ ہینڈ، جو ایک تر حقیقت ہے ادھر. تو انگریزی جو انگلش ہے اٹس ویری امپورٹینٹ، ویری ویری امپورٹینٹ. Exactly. Thank you so much, sir, for your time. My pleasure. It was really very nice talking to you, and I'm really sure جو ہمارے ویورز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، the young generation, the people who are watching us live right now have learned a lot about FutureServe Overseas Education Services. So this is our vision. The vision is really very clear. It's simple. We are working on the basis of honesty and loyalty. So please guys, do not miss the chance to visit FutureServe Overseas Education Services. We are available for you from Monday to Saturday from 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. Thank you very much for your time. Stay tuned for more. We'll be back with some other sessions. Thank you so much.